بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 کو پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 10 تک ہماری بات مکمل ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس صورت کے آغاز پر 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے. نمبر 1 جو ہے وہ ایمان والے لوگ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جن کے بارے میں 5 آیات نازل ہوئی ہیں. نمبر 2 کفر کی روش اختیار کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں 2 آیات نازل ہوئی ہیں، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو ہے وہ تیسرا ٹاپک منافقین کے بارے میں ہے. تیسرا گروپ کون سا ہے؟ جو منافقین تھے، تو ان کے بارے میں مسلسل جو ہے 13 آیات آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب کہا جاتا ہے ان کو مت فساد کرو زمین پر، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہاں پر منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ کوئی فتنہ فساد کرتے اپنے دو روحی کی وجہ سے، تو کچھ خیر خواہ لوگ تھے جو ان کو ایسی حرکت کرنے سے منع کرتے تھے. تو وہ ان سے کہا کرتے تھے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہمارا تو ایسی کوئی نیت ہی نہیں ہے فساد ڈالنے کی. حالانکہ یہ ان کی جہالت تھی کہ وہ اپنے اس قسم کے عیب کو وہ ہنر سمجھتے تھے اور اس طرح کی وہ حرکتیں کیا کرتے تھے. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. اور جب آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہ وہی ہیں جو فساد کرتے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے. اس آیت میں بتایا جا رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ فسادی خود ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. جب کہا جاتا ہے ان کو ایمان لاؤ جس طرح ایمان لائے سب لوگ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. آگاہ ہو جو وہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. اس آیت مبارکہ میں ان منافقین کی دوسری جہالت کا ذکر ہوا ہے کہ دوسروں کے خالص ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں. انہیں تو نہ اپنی بیوی بچوں کی پرواہ ہے نہ ہی اپنی. اگر کل کو جہاد پہ چلے گئے تو گھر والوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو سارے ہی بے وقوف ہیں. جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ منافقین پر 3 چیزیں بھاری تھیں، تو ان میں ایک جہاد بھی تھا. تو اس وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ جہاد نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہمارے بال بچے اور بیوی اور گھر بار جو ہے وہ پیچھے کس کے پاس ہوگا، اس کا جو ہے وہ خیال وغیرہ کون رکھے گا. تو اس وجہ سے یہ جہاد سے بھاگا کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب یہ الگ ہوتے ہیں اپنے شیطان بھائیوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. بے شک ہم تو ان کے ساتھ مزاح کر رہے تھے، یعنی ایمان والے لوگوں کے ساتھ ہم مزاح کر رہے تھے. اس آیت مبارکہ میں منافقین کے نفاق اور دو روحی کا اس طرح ذکر ہوا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پکے مومن ہیں، اور جب اپنی قوم والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو محض مزاح کر رہے تھے. یعنی ان کو بے وقوف بنانے کے لیے ملتے ہیں. یہاں پر لفظ شیطان جو ہے وہ شیطان 2 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور دوسرا معنی حسد اور بغض کرنا. یہ دونوں معنی شیطان کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ شیطان کے اندر ابن آدم کے لیے حسد اور بغض پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہ مجھے اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے میں سازش میں ڈالتا، آزمائش میں ڈالتا، اور نہ میں ایسا ہوتا. انسانوں میں سے شیطان وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں. ان منافقین سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہیں
اور ان پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، ان کی موجودگی میں بھی اگر کوئی کفر کی موت مر جائے تو ان سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ مزاح کرتا ہے ان سے، وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یَہْمَعُونَ، اور وہ بھٹکتے ہیں یا عقل کے اندھے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کا مذاق یہ ہے کہ ان کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جب وہ کفر میں بڑھ جائیں گے تو اس وقت اچانک اللہ پکڑ لے گا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ان کے مذاق کے مقابلے میں تھا، اس لیے ان کو مذاق سے تعبیر کیا گیا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں یعنی منافقین جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم فما کانوا مہتدین، پس نہ کام آئے گی ان کو تجارت اور نہ ہی وہ ہدایت کی راہ پانے والے ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے، یعنی ان کو تجارت کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہدایت جیسی قیمتی چیز دے کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ حالانکہ ان منافقینوں نے اسلام کو بھی قریب سے دیکھا اور کفر میں بھی ظاہری باتیں پہلے سے مبتلا تھے، پھر کفر اور اسلام دونوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد انہوں نے اپنی دنیاوی غرض کی وجہ سے اسلام کے بدلے کفر کو خرید لیا، تو اس عمل کو قرآن کریم نے تجارت کا نام دیا ہے۔ اب دو اللہ تعالیٰ نے مثالیں آگے بیان کی ہیں۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، اب مثال ان کی ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی نے آگ جلائی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس کا جو ہے روشن ہو گیا، جب اس کا آس پاس روشن ہو گیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی بصارت کو، وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پھر ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس نہیں پلٹ سکتے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں کا سفر کیا کرتے تھے، بڑی مشکل سے لکڑیاں جمع کرتے تھے، رات کے وقت روشنی جلایا کرتے تھے تاکہ کوئی جنگلی جانور حملہ آور نہ ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ سے جو ہیں وہ جانور دور بھاگتے ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے جو آگ جلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ کوئی آگ جمع کرے، سب کچھ روشن ہو جائے اور اسی وقت میں اس روشنی سے نفع اٹھانے والے لوگوں کی جو ہے وہ بنائی ختم ہو جائے، ہر سہولت سامنے تھی، اس سے نفع اٹھانے کے بجائے اپنی ساری چیزیں ہی چاہتی نہیں۔ یہ ہوا منافقین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کی شمع روشن کی تاکہ یہ اور ان کی کتابوں میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واضح روشنی کی طرح ان کے پاس موجود تھے، لیکن اتنے بدبخت تھے کہ ان کی بنائی ہی جا چکی تھی، وہ دیکھ کر بھی ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا۔ او کصیب من السماء، اب یہ دوسری مثال دی جا رہی ہے کہ یا مثال ایسی ہے کہ آسمان سے بادلوں سے بارش برس رہی ہو، فی ظلمات ورعد وبرق، اور اس بارش میں جو ہے وہ بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، اور جو ہے وہ اندھیرا بھی ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں انگلیاں اپنی کانوں میں موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کبھی وہ چلتے ہیں، جب بجلی چمکتی ہے ان پر اس روشنی کی وجہ سے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور وہ جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ، تو لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کے کانوں کو،
وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے منافقین کی مثال ایسے دی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مشکل ٹائم آتا، ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے منافقین دنیا دار ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ دین پر چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو منافقین ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دین کے کنارے کنارے چلتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ آسمان سے جو ہے وہ بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی ہے، ان پر اللہ کی طرف سے آسمان سے وحی بھی نازل ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے لیے آزمائش کا ٹائم بھی آ رہا ہے، یعنی جہاد کا بھی حکم ہونے جا رہا ہے اور قتال کی تکلیفیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور جو یہ منافقین تھے یہ ہمیشہ وہ چیزیں سلیکٹ کیا کرتے تھے اپنے لیے جہاں پہ ان کا اپنا مفاد ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ بس اللہ نے جو ہے وہ ہدایت کا راستہ واضح کر دی ہے، اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ آپ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو یا ناشکری کی روش اختیار کرتے ہو۔ جزاکم اللہ خیراً۔